अस्सलाम वालेकुम। नाज स्टोरीज में एक दिलचस्प नावल फिर हो ना पगली की एपिसोड नंबर 6 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। सैफुल्लाह ने विराज के सामने सारा मसला बयान किया है। फिर इनके सामने इनकी रजामंदी पूछी तो वो गंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इनकी मोहब्बत का मिलाप इस तरह जिंदगी के मोड़ पर यूं हो जाएगा। इनकी कैफियत ऐसी थी जैसे कीमती खोई हुई चीज फिर मिल जाए, और वो इस हालत में भी किसी खुशी का इजहार न कर सके। इस वक्त साबी से यही कहा, जैसे आपकी मर्जी, मेरी तरफ से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सैफुल्लाह को यही उम्मीद थी, बल्कि यकीन कामिल था कि इनका बेटा इन्हें कभी इनकार नहीं करेगा। बल्किस बेगम ने बढ़कर बेटे की पेशानी चूम ली। कभी किसी चीज की जिद नहीं की, कभी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। हमेशा हर बात बेटियों की तरह सर झुका दिया। अब भी माँ बाप की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, बल्कि इसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, आपको मालूम नहीं, ये कुर्बानी नहीं, मेरे लिए कितना बड़ा इनाम है। राज हसन ने माँ की आंखों को पूरों से जज़ब किया और फिर कहने लगे, कुर्बानी तो बहुत अजीम लोग देते हैं, या फिर शायद बहालत मजबूरी का नाम एसार हो, मगर सिर्फ अपने वालदैन की खुशनुदी को हासिल करने की कोई जिंदगी की खुशी समझता हूँ। इनकी बात पर बिल्किस निहाल ही हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर माँ की गोद में सर रख लिया। दूसरे रोज वो लोग अंगूठी पहनाने के लिए आ रहे थे। सैफुल्लाह और बिल्किस बेगम की यही ख्वाहिश थी कि मंगनी से लेकर शादी की हर रस्म बाकायदा और धूमधाम से होगी। इससे जब पता लगा कि इतनी जल्दी इसकी बात तय हो गई है, वो साकित रह गई। डॉक्टर के शादी के वक्त मशवरे पर वो जी जान से जल कर रह गई। बस इन्हें नहीं पता था कि डॉक्टर डॉक्टर का सर फाड़ दे। वो अंदाजा नहीं कर सकती थी कि डॉक्टर ने इतने अनोखे इलाज का मशवरा देंगे। मगर वो विराज हसन का प्रपोजल, फिर बकायदा मंगनी का एहतमाम, इसका तो दिमाग ही उड़ गया था। इस वो तो शादी को जिंदगी का मकसद नहीं समझती थी। आखिर क्या बात है कि जिंदगी से हटकर इसकी भी कोई बात नहीं। इसका रुआ रुआ सुलग कर बुरा हाल था। वो जो जिंदगी को के चैप्टर को इस तरह एंजॉय करना चाहती थी, मनपसंद जिंदगी गुजार कर आजादी के साथ अपनी ख्वाहिशात और फैसलों के हमरा अपनी पसंदीदा खिंचे हुए खसार पर उलझ उठी थी। अगले रोज वो बड़ी धूमधाम से विराज हसन की बकायदा रस्मी सी तौर पर इसे मंसूब करके महज अंगूठी का रिश्ता था, टूट भी सकता था। लेकिन जब ताई अम्मी ने पापा से कहा कि आज ही शादी की तारीख दे दें, तो वो पास बास्ता हो गई। बिला वजह अंगूठी घूर घूर कर देखे जा रही थी। रात अंगारों पर बसर हुई। वो भला शराफत का जमाना ही नहीं। अगर मैं वक्ती तौर पर मंगनी पर रजामंद हो गई हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं इससे शादी कर लूंगी। आ जाए वो डॉक्टर हाशमी, पूछूंगी इनसे, पता नहीं किसने इनको डॉक्टर बना दिया है। एक लड़की ने अभी चलना भी नहीं सीखा और वो चल गए। ऊपर से मशवरा तो देखो क्या अजीम शान दे रहे हैं। वो जो मसूफ किसी खुशफहमी में है, ठीक कर दूंगी मैं इन्हें। बराज हसन के पास जाने की सिर्फ जरूरत महसूस हुई कि सबकी नजरों में वो एक पागल लड़की है। इनकार कर करके थक जाती, मगर कोई इसकी बात ना सुनता ना मानी जाती। जब डॉक्टर हाशमी नहीं आते थे, मसला इतना बड़ा पेचीदा था कि उसे कोई मसला हल का नजर नहीं आ रहा था, और उसे यही लगा कि विराज हसन खुद ही इनकार कर दें। विराज हसन अचानक इसे अपने ऑफिस में देखकर हैरान रह गए। बिला इरादा ही वो अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। हैरानगी, खुशी, अजीब सी कैफियत से दो चार होकर इसके चेहरे पर इतना गुस्सा था और इतने तासुरात गजबनाक थे कि जैसे बिल्कुल तमाम एहसास नॉर्मल इंसानों वाले थे। अगर मैं इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो नॉर्मल है, तशरीफ रखिए। उन्होंने बड़े रसान से हाथ से वो इसके लिए काबिल एहतराम और मोहब्बत के रवैये की हकदार थी। दूसरा,
یہ انداز ان کا ہر شخص کے ساتھ دھیما اور میٹھا ہوا کرتا تھا۔ ماہم نے غصے سے انہیں دیکھا اور کہنے لگی، میں آپ کی ہمدردی لینے نہیں آئی، کیونکہ میرے غم خواروں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں۔ فراج حسن اس کا منہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ میں صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ فراج حسن میں اب نارمل لڑکی نہیں ہوں۔ یہ لفظ، یہ جملے ان کی دھڑکنوں میں ہلچل پیدا کر گئے، جسے وہ اپنے نارمل ہونے کا نہیں بلکہ محبت کا اعتراف کر رہی ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اب نارمل نہیں، خوشی سے اپنی خوشی کو چھپا کر سکون سے بولے۔ تو پھر فراج حسن، آپ نے کسی کو نہیں بتایا اور اس فیصلے پر جانتے پوچھتے رضامند ہو گئے، آخر کیوں؟ اس نے تلخی سے پوچھا، پھر اس انداز میں بولی، کسی کو نہ بتانے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ حد عادت آپ اپنے اندازے پر غیر اعتمادی کا شکار ہوں گے، جبھی اس بات کی تشہیر نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کو دل گوش ہونے کی بدولت یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ آخر میں پاگل کیوں اور کس کے واسطے ہی ہوں۔ وہ یکدم تنقید کا شکار ہوگی۔ اگر مجھے آپ جیسا ہی قبول کرنا ہوتا تو میں زکریا کے حق میں کیوں نہ ووٹ دے دیتی، جسے جان چھڑانے کے لیے میں نے یہ ناٹک رچایا۔ اس سے جان چھوٹی تو آپ آگے۔ فراج کے پورے وجود میں خون کی بجائے آگ گردش کرنے لگی۔ اسے یکایک اپنی تلخی کا احساس ہوا تو خود کو نارمل کر کے بولی، دیکھیے حسن جا، بات سادہ سی ہے۔ اگر میں بالفرض نارمل ہوتی تو آپ میرے بارے میں کوئی آپ کے متعلق نہیں سوچتا۔ پورے خاندان کے لڑکوں میں آپ کو منتخب اس لیے کیا گیا کہ میرے ساتھ زندگی گزارتے وقت آپ کا رویہ حلیم رہے۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ڈاکٹر اور بزرگوں کے نزدیک مجھے سنبھالنے کے لیے ایک ایسے مرد کی ضرورت ہے جو میری زیادتیوں کو صبر سے سہ سکے، قصہ مختصر، ٹھنڈے مزاج کا ہو، اور آپ کی نگاہیں انتخاب بن گئے۔ لیکن میں پاگل نہیں ہوں، تو پھر آپ کا انتخاب تو بے معنی ہو گیا نا فراج حسن، بالکل ایسے جیسے اپاہج شخص تندرست ہو جائے تو بیساکھی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو سن لیجیے، آپ میرے لیے بیساکھی کے طور پر منتخب کیے جا رہے ہیں اور کچھ نہیں۔ ان کے الفاظ پر فراج حسن کے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ وہ بس خاموشی سے دیکھتے رہے۔ اس کی چاہت کا اتنا بڑا مذاق، اتنی تذلیل! اس لیے برائے کرم آپ اپنی طرف سے رشتہ ختم کر دیجیے۔ میں انکار کروں گی تو خام خواہ بات بڑھے گی، ہنگامہ ہوگا۔ مام جا، آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا؟ اس لیے بہتر ہے انکار آپ کی طرف سے ہو اور سکون سے بات ختم ہو جائے، تاکہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود سکون سے کر سکوں۔ آخر آپ اس سلسلے میں انکار کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے پہلی بار بڑے نکتے تلے انداز میں سوال کیا، بغیر کسی تاثر سے، اپنے آپ کو عیاں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے مسکرا کر تنقیدی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگی، اگر یہ فیصلہ اتنا ہی آسان ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا، یہاں تک نوبت نہ آتی۔ بہت مرد میری زندگی میں آئے حسن جا، میرے خواہش مند، میرے طلبگار، ایک سے بڑھ کر ایک، جنہیں میں نے وقت کی طرح گزار دیا، کوئی بھی اس دل کو جیت نہ سکا۔ وہ پھر ایک بات اتنی ترتیب سے، اتنے تفکر سے بیان کرتی گئی کہ حسن جاں بس سن ہی رہ گئے۔ اتنے لوگوں میں سے میں نے کسی کو منتخب نہیں کیا، آپ کا بھی شمار نہیں آتا حسن جاں۔ اس کا انداز بڑا تسخیر امیز تھا، جیسے ہمیشہ ہوا کرتا تھا، اور وہ اگر زبان سے نہیں کہہ رہی تھی تو نگاہوں سے بہت کچھ جتلا رہی تھی۔ کتنی حقارت سے اس نے اس کو رد کیا تھا۔ دیکھیے حسن جاں، سارا فساد، ساری جنگ اس دل کی ہے جو بات اس مقام تک آپ پہنچی ہے۔ کافی دیر تک وہ بولتی رہی۔ آپ نہیں سمجھیں گے اور نہ میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں، بس اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ ویسا شریک سفر میرے جیسی لڑکی کا آئیڈیل تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کا انداز بالدستور وہی تھا۔ کس قدر خوش فہمی اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے وہ۔
اس کی نگاہوں میں ان کی کوئی وقت نہیں تھی، بچپن سے ان کا مذاق اڑاتی تھی، وہ خوش رہتے تھے کہ ہر حال میں سمجھتے تھے کہ وہ کیا ہے اور وہ کیا نکلی، وہ کہہ رہی تھی آپ نے انکار نہیں کیا تو میں خود انکار کر دوں گی، یاد رکھیے گا یہ شادی ہرگز ہرگز نہیں ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھیے گا میری ضد کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی، اگر آپ نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں ناک میں دم کر کے رکھ لوں گی، اور پاگلوں سے ہر قسم کے رویے کی توقع کی جا سکتی ہے، چلتی ہوں۔ اور ہاں، آپ نے اگر یہ سب کسی کو بتانے کی زحمت کی تو کوئی آپ کی بات کا یقین نہیں کرے گا، کیونکہ میں اب نارمل لڑکی ہوں مگر من رہی ہوں یہ بات کوئی تو کیا ڈاکٹر بھی نہیں ثابت کر سکتا جب تک میں خود ثابت نہ کروں۔ وہ کہہ کر چلی گئی، انہیں لگا جیسے کمرے کی میں آگ لگ گئی ہو اور دھواں اس دیواروں سے سلگ رہا ہے، وہ ایک مٹی کی طرح اس کے قدموں میں ڈھیر سی گئی ہو۔ وہ پیکر جو انہوں نے اپنے بچپن سے تراشا تھا، اتنا گنا ہوا روپ اس کا ہوگا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ انہیں نفرت وہ جو ان کی اتنی تدلیل کر گئی تھی، اس سے زیادہ وہ خود سے ناراض تھے کہ انہوں نے ایسی لڑکی کے بارے میں ایسا کیوں سوچا، یا وہ قابل تھی، اس کا ماضی ذرا بھی قابل اعتبار نہیں تھا، وہ تو محبت کے لائق اس کو سمجھتے تھے۔ وہ کھل کر سامنے آئی تو ان کے پیروں کی دھول کے سوا کچھ بھی نہ تھا، انہوں نے بڑی نفرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس نفرت میں پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے۔ رات نیند نہ آنے کے باعث وہ کتاب کی ورد گردانی کرتے رہے، اس وقت ان کے ہاتھ میں سعد اللہ شاہ کی کتاب تھی، یہ کمی سی رہ گئی، ورق پلٹتے پلٹتے اچانک ان کی نظر ایک نظم پر رک گئی۔ ڈالے لمبی زلف کا گہنا، تیرے سامنے بیٹھے رہنا، ہاتھ میں بالوں کی لٹ پکڑے، اوپر چھت کو تکتے رہنا، سنتے رہنا کچھ نہ کہنا، تیری سہیلی کا مجھے تکنا، ہنسنا اور کچھ نہ کہنا، ایسے لمحے میں اے پیارے کتنا اچھا لگتا تو کان میں اپنی سہیلی کے جب مجھ کو بدھو کہتا تھا، کتنا اچھا لگتا تھا تو میرے دل میں رہتا تھا، تو میرے دل میں رہتا تھا، تو میرے دل میں رہتا تھا تو زیر لب انہوں نے کئی بار اس فکرے کو دلایا اور کتاب بند کر کے سینے پر رکھ لی اور کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ دونوں طرف شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے، اس کے ساتھ ہی اس کے پاگل بن کے دورے میں شدت آنا شروع ہو گئی، لڑنا جھگڑنا، اشیاء اٹھا کر پھینکنا، چیخنا چلانا، کبھی ٹھیک باتیں کرنا، کبھی غصے میں آنا، اس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر شادی نہیں رک سکی۔ نہ ڈاکٹر ہاشمی سے ملاقات ہوئی، نہ وراج کی طرف سے کوئی رسپانس ملا، اس نے مسلسل ایک فساد برپا کر رکھا تھا۔ کلیم اللہ ٹوٹ کر رہ گئے، آج اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ پاپا کو جا کر سارا سچ بتا دے کہ چاہے پاپا ناراض ہی کیوں نہ ہو، رسوائی ہوگی کچھ بھی ہو، یہی بتانے کے لیے وہ ان کے کمرے میں گئی تو کمرے کے باہر آتی آوازوں سے اس کے قدم باہر ہی رک گئے۔ پاپا زارو قتال ہو رہے تھے، تایا جان اسے تسلیاں دے رہے تھے، ہارون علیحدہ تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ پاپا کی کیفیت جو اس نے دیکھی تو اس کا دل کٹ کر رہ گیا، اس نے اپنی ترجیحات کے سامنے یہ رک نہیں دیکھا تھا، اس کے باغ کے اوپر کیا کیا گزر رہی ہوگی، کس تکلیف میں ہو گئے، کتنی اندھی ہو گئی تھی وہ ایک خواہش کے آگے، پاپا کا نہیں تھا اس کے سوا کوئی۔ ندامت کے سے وہ کمرے میں نہ جا سکی، واپس آ گئی، سب کچھ اسے کرنا چاہیے، اسے اب بتا کر وہ کیا کرے گی، نے دکھ نے عذاب جو دکھ دے چکی تھی، اس کا اندازہ صرف ایک صورت میں تھا کہ وہ خاموشی سے اس شادی کے لیے رضامند ہو جائے، یہی ایک نجات تھی، یہی ایک راستہ تھا عزت کی زندگی حاصل کرنے کا۔ ڈاکٹر ہاشمی سے نے کہا تھا کہ وہ اچانک بالکل کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، آہستہ آہستہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے، ہاں وہ راج حسن کے ساتھ شادی پر رضامند ہو جائے گی، خاموشی اختیار کرے گی۔ جب وہ اتنے عرصے کے باوجود کوشش کے اس کو کوئی دل اس کا جیت نہ سکا تو پھر آئندہ چند مہینوں سالوں سے کیا توقع کی جا سکتی تھی، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ عمر پر یہ معاملہ پیش نہ آئے، اس نے اپنے آپ کو ہرا دیا، ایک معمولی سی خواہش تو تھی مگر نکاح ایک مضبوط بندھن ہے، یہ زندگی کے بہت سارے تجربوں میں سے ایک تجربہ شاید کامیاب ہو جائے،
ہارتے ہارتے وہ ایک بار پھر نئی توانائیوں سے بستر پر گر پڑی اور یوں خاموشی سے دھوم دھام سے بیاہ کر یوراج حسن کے گھر آ گئی۔ لیکن یہاں ساری کی ساری بساط ہی بگڑ گئی، کچھ باقی نہ رہا، حتیٰ کہ اس کی خواہش بھی کرنے اور سمجھوتا کرنے کا سارا دعویٰ جیسے ختم ہی ہو گیا، جینے کی خواہش ختم ہو گئی ہو۔ اس تمنا میں ہوئے رسوا ہم بھی جی بھر کے عاشقی کرتے، شاید ایک شعر ہی کی پوری زندگی کا ترجمان تھا۔ وہ بھی بستر پر پڑی ہوئی تھی کہ چھوٹی چاچی نے اسے آ کر جھنجھوڑا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اپنے ارد گرد اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی اور پریشان ہو گئی۔ جویریہ اس کا سامان سیٹ کر رہی تھی۔ چچی کہہ رہی تھی، یہ لوگ تمہیں لینے آئے ہیں، جلدی تیار ہو جاؤ۔ وہ ابھی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کہاں جانا کہ پاپا آ گئے۔ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، جیسے اسے رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر دعا دے رہے تھے۔ اس کی طبیعت کا پوچھا، پھر کہنے لگے، بیٹا ناشتہ کر لو، ہارون تمہیں ان لوگوں کے ہمراہ چھوڑ آئے گا۔ کماری چچی نیچے بیٹھی ہوئی ہیں۔ پاپا کو دیکھ کے اس کے تمام حوصلے پست ہو گئے، خاموشی سے اٹھی اور باتھ روم میں چلے گئی۔ جو کچھ کرنا تھا اسے عقل مندی سے کرنا ہوگا، خاموشی سے، احتیاط سے۔ کفن تو تیار ہے مگر عزت کا جنازہ نہ نکلے، دامن کے داغ کسی کو دکھائی نہ دے۔ شام کو ولیمہ تھا، اس لیے رابعہ اور مہتاب چچی سے بیوٹی پارلر لے گئی۔ اس نے پکا ارادہ کیا کہ فی الوقت دوسرے کمرے میں قیام کرے گی۔ پھر وہ تعلیم یافتہ تھی اور اسے علم تھا کہ ایسے مشکوک صورتحال میں میاں بیوی کو فوراً علیحدگی اختیار کرنی چاہیے جب تک شوہر اقرار نہ کر لے۔ ملاپ کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ پھر اسے واضح طور پر طلاق دی گئی تھی۔ وہ عدالت سے رجوع کرنے کے حق میں تھی۔ آج کے دور میں عورت اتنی بے پس اور پسپا نہیں تھی۔ وہ ارادیت کے لیے وہ سب کچھ کر سکتی تھی کہ اس کی ہر درمی مزید نہیں چلنے دے گی۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو اسے سمیہ نے اسے کمرے میں چھوڑ گئی۔ براج ابھی مہمانوں کو رخصت ہی کر رہے تھے، اس لیے جلدی جلدی لباس تبدیل کیا، تکیہ لحاف کو سمیٹا اور دوسرے کمرے میں بستر لگا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا اور اس بڑے سکون سے سو گئی۔ فی الحال یہی ایک رات تھی، باقی بات میں سوچا جائے گا کہ کیا کیا جائے۔ دونوں کمروں کے درمیان ایک مشترکہ دروازہ تھا جو دونوں دروازوں کو آپس میں ملاتا تھا۔ باہر والا دروازہ بند رہنے سے پتہ نہیں لگتا تھا کہ اندر دو کمرے استعمال ہو رہے ہیں یا ایک۔ دن بھر مہمانوں کی اندر اور سے رات تھک کر سو جانا، کچھ سوچنے کا موقع نہ ملنا، 2 دن اسی کامیابی سے گزر گئے۔ اسے سکون کے ساتھ حیرت بھی ہوئی کہ وراج حسن نے کوئی پیش رفت نہیں کی۔ حالانکہ اس ناشتے کے وقت سمیہ دروازہ بچاتی تو وہ اٹھ کر ہی اس کے کمرے میں جاتی، پھر دروازہ کھول کر ناشتہ بھی لیتی۔ وراج حسن سو رہے ہوتے اور برتنوں کی آواز پر ہی اٹھتے۔ اس کی خاموشی ان سے بڑی پراسرار لگی، ایسا لگا شکاری دم سادے فی الوقت دھاک لگائے بیٹھا ہے، جہاں چوکے کی وہاں شکار ہو جائے گا۔ نوشی گلانی کی نظم کشب اس کی کیفیت کی نماز تھی۔ جانے شاعرہ نے کس احساس کے زیر اثر حادثے کا وسوسہ ظاہر کیا، لیکن اسے اس وقت اپنی ذات کا دڑکا لگا رہتا۔ ہر وقت یہی لگتا، مجھے احساس ہوتا ہے جہاں میں آنکھ جھپکوں گی وہاں یہ حادثہ ہوگا۔ تیسری صبح سمیہ نے ناشتے کے ساتھ اسے یہ پیغام دیا کہ بھائی سے کوئی ملنے آیا ہے، انہیں جگا دیجیے۔ اس نے ناشتہ میز پر رکھا، مڑ کر دیکھا، وہ بے سود سو رہے تھے، آدھا لحاف زمین پر اور آدھا بیڈ کے اوپر لٹک رہا تھا۔ وہ بالکل چت پڑے تھے، پہلی بار زندگی میں انہیں غور سے دیکھ رہی تھی، بس وہ دیکھتی رہ گئی اور کتنے خاموشی سے لمحے گزر گئے، احساس نہ ہوا۔ اس وقت اس کے دل میں نہ نفرت تھی نہ انتقام کا احساس، بس ایک ملال تھا، ڈوب جانے کا یا کھو جانے کا۔ کچھ غم نہیں، کچھ علم نہیں۔ سن لیا ہم نے تیرا فیصلہ اور سن کر اداس ہو بیٹھے، ذہن چپ چاپ آنکھیں کھالی ہے، جیسے ہم کائنات کھو بیٹھے۔ غرب سے اس کی طرف دیکھا، وہ بالدستور سکون سے سو رہے تھے، لیکن کتنے سکون سے سو رہے ہیں۔ ابراج حسن ایک لڑکی کی زندگی کو آگ لگا کر کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟
यकायक इसके अंदर नफरत के एहसास ऊपर उठे। यह शख्स वाजिबुल कत्ल है, इसके पास कोई हथियार होता तो हमेशा के लिए इसे सुला देती। काश वो कुछ कर सकती, इसने बेचारगी से सोचा। हाथ मसले कुछ ना कर सकी। फिलहाल ख्याल आया जो करना था। सुनिए, इसने बेलचक पुकारा। वो ऐसे ही पड़े रहे, झंझला गए। वो रोज तो दरवाजा पहुंचते ही उठ जाते हैं। आज क्या नशा करके सोए हैं? उसने जहर भरी नजरों से इसकी तरफ देखा। हो सकता है तबीयत खराब हो, मगर मैं क्या करूं? लहाब डाल दूं? क्यों, क्या लगते हैं मेरे? उसने नफरत से सोचा और फिर बाथरूम में चली गई। दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि दोनों कि उनके फरिश्ते भी जाग जाएं। तबीयत की खराबी के बायस इनका सर भारी हो रहा था। उन्होंने घूर कर दरवाजे की तरफ देखा, फिर इस वॉच उठाई। माई गॉड, सफी नहीं आना था। उन्हें यकायक ख्याल आया। जल्दी से उठे, कमीज पहनी, बालों में ब्रश किया और वार्डरोब में घुसे कागजों की कांट-छांट करने लगे। वो बाथरूम से बरामद हुई। इन्हें जाता देखकर तेजी से अपने कमरे में जाने लगी तो वो फौरन पलट कर बोले, सुनो जा माहम जा। इसके कदम रुक गए। रखवाली तो इस चीज की जाती है जिसमें कुछ हो। ताला उस घर में अच्छा लगता है जो मालो असबाब से भरा हुआ हो। खाली मकानों के खुले हुए दरवाजे राहगीरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर घर के एक हर किसी के लिए एक गुजरगाह हो सकता है, ढाके का सबक नहीं। कितनी हकारत से उन्होंने कहा, और जैसे खुले आम इसका मजाक उड़ा रहे हों। वो काम कर रह गई। आंखों से आंसू फौरन निकल आए। तड़प कर इसकी तरफ देखा। राज हसन, एक औरत की बेबसी पर दलेर हो रहे हो, खेल रहे हो एक औरत की जिंदगी से। बहादुरी नहीं है। इसने गहरी चोट की। वो सुलग कर रह गए और खुलकर हंसे। बहादुरी तो वाकई है तुम्हारी, फिर से आ गई। जानते पूछते हुए भी अंदाज वो हद तक अमेज था। वो कट कर रह गई। अल्लाह करे आपकी बहनों के साथ आगे भी आए ऐसा, जैसे आपने मेरे साथ किया है। उसने हथेलियों से आंसू रगड़ते हुए आवाज बुलंद बददुआ दी। बड़ा रवायती अंदाज है बददुआ देने का, लगता है इस फील्ड में काफी पुरानी हो। उन्होंने मुस्कुरा कर एक नाम से कहा तो वो अंगारों पर लौटती बेचारगी से अपने कमरे में आकर फुट फुट कर रो दी। घर में शादी के हंगामों की वजह से काफी हद तक बेतरतीबी का शिकार हो ज- हो गया था। वह समिया और जुवेरिया के साथ कामकाज में लगे। इसका इरादा था कि जुवेरिया सब्जियां सफाई कर लेंगे, मुलाजमीन के साथ वो खाना बना लेगी, मगर घर के किसी पर्दे से किचन में जाने नहीं दिया। यकीनन किचन में हर तरह के खतरनाक अशिया हो सकती हैं, कहीं वो अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। इसे ये बात महसूस करके दिली दुख हुआ। उसने ज्यादा इसरार नहीं किया और दूसरे कामों में लग गई। इससे अपने ही बोए हुए बीज जो थे। समिया किचन में चली गई। इसके पास भी क्या था सिवाय करने के। उसको सोचो कि लामतनाही जाल की वजह से वो कामकाज में लग गई, जिसकी वजह से उसका जहन काफी हद तक बट गया। सबके रोकने टोकने के बावजूद वो बाज ना आई, बिलदस्तूर काम में लगी रही। बाजुकात मेरे रब, बिल्कुल लगता नहीं है लड़की पागल है। मेरे खुदा, अगर ऐसा हो जाए तो तेरे खजानों में किस चीज की कमी है? ताई अम्मी इसे देख देख कर नजर उतारती। कपड़े डालकर वह जब नीचे आई तो शाम हो चुकी थी। ताई अम्मी ने कहा कि अब जाकर हुलिया तब्दील करो, कोई मिलने मिलाने वाला आ सकता है। फिर 4 दिन की दुल्हनों काम करना जेब तन नहीं देता, ना ये हुलिया। उन्होंने बाजुओं में पकड़कर प्यार से कहा। वो जानती थी कि इसका दिल रखने के लिए ताई अम्मी नकमोश हो गई, वरना दूसरी सूरत हाल में से बुरी तरह झिझक देती। वो उठकर पानी भी न पीती थी, बस मुस्कुरा दी। वो अपने कमरे में आ गई, इसी गर्ज से के हुलिया ठीक करेगी। लेकिन दोनों कमरे तवज्जो के तलबगार थे। कुशन बदले, पर्दे झाड़े, बेडशीट से तब्दील की, झाड़ पूंछ की, अलमारी में बर्तनों को करीने से सजाया। सारी झाड़ पूंछ के बाद दुपट्टे को अच्छी तरह इस्तेमाल किया। दोनों कमरे अच्छी तरह चमक गए। कुछ सेटिंग को अपने मिजाज के मुताबिक तब्दील किया। बाथरूम धोकर निकली तो इसकी निगाह फूलों पर पड़ी। रूम स्प्रे करके वो फूलों को बेड पर रख कर बैठ गई। अचानक इसे एहसास हुआ कि बुरी तरह थक गई है। फूलों को गुलदानों में तरतीब से सजाने लगी। काम काज करके इसे रूहानी मसरत में महसूस हो रही थी। सब कुछ भूल गई कि वो क्या है और क्या करना चाहिए। वो बिल्कुल मगन थी
کہ وراج حسن اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے۔ سامنے ہی اس پر نظر پڑی تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ کپڑے میلے کچیلے، جا بجا گندگی کے داغ، بالوں میں اٹکی دھول مٹی، جیسے سارے گھر کی صفائی اسی نے کی ہو۔ یہ تم نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ انہوں نے تلخی اور ناگواری سے پوچھا تو یکایک اس کے ہاتھ رک گئے اور تیکھے نینوں کے ساتھ تیوروں کے ساتھ ان کے ساتھ بولی، آپ کو کیا مطلب؟ وہ اس کی ڈٹھائی پر دنگ رہ گئے۔ بھلا 2 دن اس نے کیا سمجھا ہے خود کو؟ مجھے مطلب نہیں ہوگا تو پھر کسے ہوگا؟ اس کی انداز پر ہنسی لگ گئی۔ رکھائی سے بولی، سمجھا میں آپ کی بیوی نہیں ہوں جو تیار ہو کر آپ کے انتظار میں بیٹھوں۔ انداز میں بدلے کے آنچ تھی۔ پھو پھو، اس نے خوش ہو کر ہلکی سی داد دینے والی تالی بجائی۔ ایک قدم بڑھاتے ہوئے اس کی طرف بڑھے، گویا جن تسلیم کر لیا آپ نے، ویری گڈ۔ تو باسم و ماہم جا، بیویاں تو اس روپ میں بھی بڑی اپیل کرتی ہیں، بے حد معصوم حسین لگتی ہیں، تیاری اور تکلفات کی ضرورت تو تم جیسوں کو ہوتی ہے جو اپنی اداؤں سے ہمارا استقبال کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ میں کہتی ہے ناپاک الفاظ میرے لیے مت استعمال کرے، ورنہ میرے سے زیادہ کوئی برا نہیں ہوگا۔ وہ پنکاری، کیوں سچ کڑوا لگا؟ راج حسن، اس نے گلدان پھینک دیا۔ امید تھی کہ سر پر لگے گا، لیکن وہ پھرتی سے نیچے بیٹھ گئے اور گلدان سامنے کی کھڑکی پر لگا، جس کے نتیجے میں شیشہ ٹوٹ گیا۔ آواز پر تمام گھر والے پریشان ہو گئے۔ میں تو یہی چاہتا ہوں تمہارے پاگل پن کے مظاہرے چلتے رہیں اور تاکہ مجھ پر آنچ نہ آئے۔ وہ خباثت سے مسکرا کر رہ گئے۔ وہ بے بس ہو گئی۔ وہ ایسا ہی چاہتی تھی مگر ہو جاتا تھا۔ وہ جتنا خود کو نارمل کرنا چاہتی تھی وہ اتنا پاگل بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ اس نے بیچارگی سے کھڑکی کی طرف دیکھا جو ان کی پاگل پن کا ثبوت دے رہی تھی۔ تو کہانی کا اگلا پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔